ہے. دوسرا جو سٹیپ ہے کربلا کے اندر ہدایت کا وہ توبہ ہے. انابے یعنی پلٹنا. پلٹ آؤ, جو ہو گیا وہ ہو گیا, پلٹ آؤ. جیسے آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوں اور آپ کہیں غلط چلے جائیں تو آگے سے آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا, موٹر وے پہ آپ کو ایگزٹ لینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کھو گئے ہیں, غلط چلے گئے. سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, پلٹ آؤ پلٹ آؤ. کربلا پلٹانے کے لیے ہے, پلٹ آؤ. کتنی ہی دور چلے گئے ہو, ہر جگہ, ہر سال, ہر شہر, ہر گلی, ہر جگہ یہی پیغام, کربلا پلٹ آؤ. یہ پلٹنا نہیں ہے. اتنے 100 سال گزرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر مجلس ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ پلٹ آؤ, آنے دو. جتنا دور جاؤ گے, جتنا تیز جاؤ گے, اتنی دیر لگے گی. بہتر ہے ابھی راضی ہو جاؤ. توبہ یہی ہے عزیزان محترم. آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, جو جوانی میں توبہ کرتا ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ترک لذت میں جو لذت ہے نا وہ حاصل لذت میں نہیں ہے. شاید آپ سمجھ جائیں. یعنی کوئی لذت مل رہی ہے, لذت چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اس کے لیے چھوڑا ہوں. کیا لذت ہوگی؟ یہی تو خوبی ہے عزیزان محترم. مل رہا ہے نہیں, تیری خاطر, تیری خاطر پروردگار, تیری خاطر. رجب علی خیاط گھر میں نامحرم گناہ موجود, کہاں میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں. جانے لگے, دروازے کھڑے کھڑے خدا سے فیصلہ کر لیا, سودا کر لیا, لین دین کر لی. کہا پروردگار تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں, تو میری خاطر کیا کرے گا؟ کھولا, باہر گئے, خدا نے عالم برزخ کھول دیا. کر کے دیکھیں زندگی میں, وہ جب تک کریں گے نہیں تجربہ نہیں کر سکتے. نامحرم نظر آئے, آنکھیں جھکا لیں. کوئی نہیں دیکھ رہا, نہیں دیکھ رہا, خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا تیری خاطر. یہی توبہ ہے. روز سونے سے پہلے توبہ کرے. وہ نہیں پتہ انسان سے کب کون سی غلطی ہوئی ہو, پتہ نہیں. مر سوئیں, روح واپس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی بدن میں. توبہ کر کے سوئیں, وضو کر کے سوئیں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ہم سب وضو میں تھے, ہمیں کچھ کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ باقیوں کو ضرورت نہیں ہے وضو کی سوائے ایک کے. وہ خود شخص کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ مجھے کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ وضو میں تھے ان کے وجود سے نور نکل رہا تھا. با وضو رہیں ہر وقت. کیا پرابلم ہے؟ کتنی دیر لگتی وضو کرنے میں؟ وضو کر, ہر وقت وضو کریں. اولیاء خدا یہ ان کے سٹیپ میں سے ایک سٹیپ ہے کہ ہر وقت وضو میں رہو. وضو اٹھا جاؤ, وضو کر لو. کیا مادی فائدے بھی ہوتے ہیں, رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور مانوی فائدے بھی ہوتے ہیں. اور جب آپ وضو میں ہوں گے تو آپ منہ سے کچھ بولتے وقت شرم کریں گے. آپ دیکھتے ہوئے, آپ وضو میں ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نہیں دکھاؤ بھائی, نہیں ابھی میں وضو میں ہوں, ہے نا ایسا. تو ہر وقت وضو میں رہو, نہیں دیکھو گے کچھ, پھر میں وضو میں ہوں. کتنا آسان دین ہے. اتنا مشکل کر دیا ہے مولویوں نے. صلاۃ بھیج دے محمد والے صلی محمد یا. اب یہ امام کی طرف تو جو پلٹے امام کہتے ہیں آ جاؤ. امام نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ امام نہیں, جو بھی آنا چاہا امام کی خدمت میں امام نے بلا دیا. کئی جوانوں کے واقعات ہیں, اپنی زندگیوں میں توبہ کی, خود امام نے وقت آ کر ان کو ہدایت دی, خود امام نے ان کو راستہ دکھایا, خود امام نے ان کو قبول کیا. کتنے اور ایسے واقعات ہیں کہ شخص نے اپنی زندگی میں توبہ کی, استغفار کی, اور خدا.
ملا حسین کلی ہمدانی کے واقعہ ہے۔ نجف اشرف میں ایک شخص تھا، اتنا شریر شخص تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اتنا تنگ کرتا تھا لوگوں کو، اذیت کرتا، تکلیف۔ اس کا نام ہی عبد فرار تھا، یعنی جو بھی اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا، فرار کرتا تھا۔ ایک دن حرم کے صحن میں ملا حسین کلی ہمدانی کے سامنے آ گیا۔ جیسے سامنے آیا ملا حسین کلی ہمدانی، میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ ویسے تو شاید میں نے کل آپ کو بتایا، اب یہاں 3 مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ اب آپ بولے مولانا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، یاد تو رکھا کریں۔ بہرحال میں بھی انسان ہوں، اب بہرحال کوشش تو کرتا ہوں کہ ریپیٹ نہ کروں کوئی بات، لیکن پھر بھی ہے، اب یہاں کہا وہاں کہا۔ لیکن بہرحال ملا حسین کلی ہمدانی اپنے زمانے کے، جسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اولیاء خدا کریٹ کیے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں، اولیاء خدا۔ ان کا نفس اتنا اسٹرانگ تھا کہ یہ کسی کو بھی فوراً تبدیل کر دیتے تھے۔ بڑے بڑی جگہوں پہ ان کا واقعہ تھا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم پیدل جا رہے تھے نجف سے کربلا، شب جمعہ ہے، زیارت پہ اکثر اولیاء شب جمعہ پیدل جاتے تھے کربلا۔ جا رہے تھے تو رستے میں قہوہ خانہ تھا، قہوہ خانہ یعنی چائے پینے کی جگہ، اور یہ وہ زمانے میں، تو وہ زمانے میں ایسی تھا کہ جیسے لاؤبالے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے زبان میں گفتگو، گانے وانے، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ عالم دین یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے بولا کہ جاؤ ان کو ہدایت کر کے آؤ۔ اب شاگرد ایک دوسرے کی شکل دیکھیں، ان کے کون جا کے ان سے زبان میں لائے، یہ تو اصل نہ کوئی دین رکھتے ہیں نہ کچھ رکھتے ہیں۔ جب کوئی نہیں گیا تو کہا میں خود جا رہا ہوں، امامے میں، لباس میں اندر چلے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا، او شیخ آئے، سید آئے آپ بھی سنیے گانا وانا۔ ان کو بٹھایا، جب اپنا کر لیا کہا میں بھی کچھ سناؤں؟ کہتا اچھا آپ بھی سنائیں گے؟ کہتا ہاں۔ انہوں نے اشعار پڑھے غالباً مولا کائنات کے، کہ جو دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ صرف ان اشعار کا پڑھنا تھا، سب کے آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، پورے ماحول کو بدل دیا۔ نفس اتنا طاقتور تھا۔ ملا حسین کلی ہمدانی عبد فرار کے سامنے آئے، اب یہ ان کو دیکھ رہا ہے، آپ فرار نہیں کر رہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو نہیں پتا میرا نام عبد فرار ہے؟ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، یا ولی سے؟ بس یہ جملہ کہا چلے گئے۔ اب یہ چلا گیا۔ دوسرے دن یہ درس پہ آئے اور اپنے شاگردوں کا آؤ آج ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ جب گئے تو کہتے یہ تو عبد فرار کا گھر ہے۔ کہاں اس کا انتقال؟ اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جب سے کل سے واپس آیا کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا صرف یہی کہہ رہا ہے میری فرار کس سے ہے، اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ ایک جملے نے اس کو ولی بنا دیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم مجلس میں آتے ہیں، خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے، جان محترم خدا ہمیں دے رہا ہے، آؤ میں نے کھولا ہوا ہے دروازہ، میں نے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تو اپنے ولیوں کو بھیجا ہے، آج انہی کا پیغام تمہیں بتا